اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وینبغی التنبیہ علی امور الاول انہ قد مر ان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة۔ حوزہ علمی نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے امتحان ہوتا ہے، مادہ امتحانی یہی ہے۔ ہم نے بھی امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی اجماع منقول کے ذیل میں جو بحث ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی بحث میں مصنف یہ فرماتے ہیں کہ خود اجماع محصل اس کا مبنی اور مدرک کیا ہے۔ قدماء جو ہمارے سامنے اجماع نقل کرتے ہیں تو انہوں نے جو اجماع حاصل کیا اس کا وہ کیا مدرک بتاتے ہیں۔ تو مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ غالباً اعتقاد ملازمہ یہ مبنی ہے، یہ مدرک ہے اجماع کا، یعنی ناقل کو ملازمے کا اعتقاد حاصل ہوتا ہے، اور ناقل وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ آرائے مجمعین کے درمیان اور قول معصوم کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، تو یہ مدرک ہو گیا۔ اب یہ اعتقاد ملازمہ یا تو عقلاً ہوگا، یعنی ناقل یہ سمجھتا ہے کہ آرائے مجمعین کے درمیان اور قول معصوم کے درمیان عقلاً ملازمہ پایا جاتا ہے، اور عقلاً ملازمے سے مراد قاعدہ لطف ہے۔ قاعدہ لطف اس کو شیخ طوسی نے سب سے پہلے بیان کیا اور اس کی طرف استناد دیا، یعنی شیخ طوسی جب بھی اجماع کو نقل کرتے ہیں تو قاعدہ لطف کی بنیاد پہ اجماع کو حاصل کرتے ہیں۔ قاعدہ لطف سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف کرنا واجب ہے، اس طرح کہ خدا نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور اس بھیجنے کی وجہ وہ لطف تھا کہ تاکہ بندگان خدا کو نیکی اور سعادت کے راستے کی طرف متوجہ کیا جائے جو ان بندگان خدا کو خدا کے قریب کریں، یعنی نیکی اور سعادت کے راستے پہ اگر امت چل پڑے گی تو خدا کو قرب حاصل ہوگا، اور اگر فساد اور جہل کے راستے پر چلے گی تو خدا سے بعد اور دوری حاصل ہوگی۔ لہٰذا انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ان دو راستوں کو واضح کرنا تھا کہ نیکی اور صلاح کا راستہ کیا ہے اور فساد اور جہل کا راستہ کیا ہے، خدا کے قرب کا راستہ کیا ہے اور خدا سے دوری کا راستہ کیا ہے۔ اب آگے لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ خدا کا قرب حاصل کریں اور نیکی اور سعادت کے راستے پر چلیں، یا جہل اور فساد کے راستے پر چلیں اور خدا سے دوری کو اپنائیں۔ لہذا انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا یہ مقصد تھا، اور یہ اسی لطف پر مبنی تھا کہ خدا کا اپنے بندوں پر لطف کرنا واجب ہے، اگرچہ انسان کی فطرت اور ودیت میں خدا نے یہ سب چیزیں رکھ دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ظاہری طریقے سے خدا نے لطف کرتے ہوئے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ تو قاعدہ لطف کا مطلب یہی ہے کہ اسی ترتیب سے
جس طرح انبیاء اور رسولوں کا ائمہ کا بھیجنا یہ ایک قید لطف کی بنیاد پر تھا، اسی طرح اب غیبت کے زمانے میں کہ جب کچھ فقہا، کچھ علماء جب ایک خلاف واقع مسئلے پر اتفاق کر رہے ہوں، اجماع کر رہے ہوں، تو وہ امام جو اللہ کی طرف سے منسوب ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام، امام علیہ السلام پر واجب ہے کہ اگر مثلا 10 فقہا، 10 علماء وہ ایک خلاف واقع مسئلے پر اجماع کریں یا اتفاق کریں تو امام علیہ السلام پر واجب ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، جس سے حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ اس اختلاف ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ حق قول سامنے آ جائے گا اور لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ ان میں سے حق قول کیا ہے اور باطل قول کیا ہے۔ لیکن اگر امام علیہ السلام اختلاف نہ ڈالیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جس پر اجماع ہوا ہے یہ خلاف واقع نہیں ہے بلکہ واقع یہی ہے۔ یعنی اس قاعدہ لطف کے تحت امام پر واجب ہے کہ اگر کہیں پر خلاف واقع مسئلے پر کچھ لوگ اتفاق کر لیں تو امام پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اختلاف ان میں ڈال دے، لیکن اگر اختلاف نہیں ڈالا تو یہ ہے کہ پھر یہی سمجھا جائے گا کہ یہی واقع ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ لطف باطل ہے، یہ تام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے خدا پر لطف واجب ہے، لیکن اس حد تک بھی لطف واجب نہیں ہے کہ کسی مسئلے میں اگر وہ خلاف واقع پر اتفاق کر لیں، اجماع کر لیں تو وہاں پر امام علیہ السلام یعنی ایک غیر عادی طریقہ اختیار کریں، ایک معجزاتی طریقہ اختیار کریں، گویا کہ ان میں یعنی تکلفاً گویا کہ اختلاف ڈالیں اور پھر جو ہے نا لوگ تاکہ حق قول کی طرف متوجہ ہوں، اس حد تک بھی لطف کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ خود لوگوں پر واجب ہے، ان فقہا پر واجب ہے کہ وہ بار بار نظر کریں کہ آیا وہ جس مسئلے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں وہ آیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، واقع ہے یا واقع نہیں ہے، اور اگر وہ اشتباہ کر جاتے ہیں تو یہ ہے کہ بعد والے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ دیکھیں، وگرنہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لطف خدا پر اس حد تک لطف واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا نقد یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ تو وہاں پر بھی ہوگا، مثلا جہاں پر اتفاق والی بات یا اجماع والی بات نہ بھی ہو، مثلا ایک زمانے میں یا ایک عصر میں فقط ایک فقی موجود ہے، فقط ایک ہی فقی ہے، وہی مرجع ہے اور تمام لوگوں کو فقہی احکام اسی نے بتانے ہیں، تو ایک فقی جب موجود ہے، منحصر معاملہ مرجعیت کا اسی میں ہے، تو اس وقت وہ اگر یعنی کہ کوئی کسی خلاف واقع مسئلہ میں فتویٰ وہ دیتا ہے تو پھر امام علیہ السلام پر وہاں پر بھی واجب ہوگا کہ کوئی ایک غیر عادی طریقے سے اور معجزانہ طریقے سے اس کو متوجہ کرے، جبکہ کوئی امام پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح جس طرح کہ پہلے یعنی دوسرے اجماعات میں بھی جیسا کہ خود ثقیفہ میں اجماع ہوا، اب وہاں پر بھی خلاف واقع پر اجماع ہوا، لیکن حجت خدا موجود ہے، امام علیہ السلام نے کوئی بھی متوجہ نہیں کیا، کوئی بھی اختلاف نہیں ڈالا ان کے درمیان، کوئی بھی امام علیہ السلام نے متوجہ نہیں کیا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ لہذا جب حق وہاں پر یعنی اس طریقے سے لطف لیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ حق بات پہلے سے واضح تھی اور واضح البطلان پر اجماع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہاں پر بھی امام علیہ السلام نے تاکہ ایسے تاکہ دوسرے لوگوں کو متوجہ کرنے کی خاطر کوئی امام علیہ السلام نے اختلاف نہیں ڈالا، بلکہ جب حق بات پہلے سے واضح ہو چکی ہے تو جو لوگ ان کی اقتداء کر رہے ہیں ان کو بھی خود کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو اجماع کیے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو لہذا کوئی بھی جو ہے نا ایسا لطف واجب نہیں ہے، تو لہذا یہ قاعدہ لطف باطل ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتفاقاً یعنی اسباب اتفاق حدث سے جو ہے نا وہ ایک جماعت کے فتویٰ سے مثلاً
وہ امام علیہ السلام کی رائے کا حدث پیدا کرتا ہے، اور وہ اسباب اتفاق یعنی کہ گوئے کہ اس کا حدث وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یعنی اجماع بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جماعت مثلا جو ہے نا وہ ایک مسئلے پر اتفاق کرتی ہے، اجماع جو ہے نا وہ کرتی ہے، تو یہ ہے کہ اسباب اتفاق وہی جس پر وہ جماعت یعنی علماء کی یا فقہا کی اتفاق کرتی ہے، اجماع کرتی ہے، اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے کہ وہی واقع ہے مثلا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ غالباً غیر مسلمہ، یہ اسباب اتفاق تو کبھی کبھار ہوگا، لہٰذا اب بہت سارے اجماعات ہمارے سامنے نقل ہے، اب ہم سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجماعات جتنے بھی ہیں اسباب اتفاق یہ واقع پر اجماع ہے۔ ہاں اگر اسباب اتفاق ایسا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا کوئی کشف بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اجماع یہ صحیح ہے اور یہ واقعاً امام علیہ السلام کی رائے سے کشف ہو رہی ہے، تو پھر صحیح ہے۔ لیکن غالباً اور اکثر طور پہ جو ہے نا یہ غیر مسلمہ ہوتے ہیں، غیر مصدقہ، یعنی کوئی بھی اس میں ایسی تصدیق پیدا نہیں کی جا سکتی کہ ہم یہ یقین پیدا کریں کہ یہ واقع پر اجماع ہو رہا ہے۔ تو لہذا اسباب اتفاق امام علیہ السلام کی رائے کا قول معصوم کا حدث پیدا کرنا، یہ بھی جو ہے نا اس بنیاد پہ اجماع ہو تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ باقی ایک اور مبنی اور مدرک ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جماعت میں شخصاً ہم امام علیہ السلام کے دخول کا ہمیں علم ہے، تو اس کو اجماع دخولی کہیں گے، لہذا اس کا بھی غیبت کے ساتھ، زمانہ غیبت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور مدرک بتاتے ہیں کہ اجماع کا محصل کا مدرک یہ ہوتا ہے کہ جو ناقل ہے، جس نے ہمارے سامنے اجماع کو نقل کیا، شیخ طوسی ہوں یا سید مرتضیٰ ہوں یا باقی فقہائے اعلام ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم، وہ جب ہمارے سامنے اجماع نقل کرتے ہیں تو ان کو امام علیہ السلام کے قول کا اور امام علیہ السلام کی رائے کا علم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ملازمہ جو ہوتا ہے ملازمہ عادی ہوتا ہے۔ ملازمہ عادی اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا شیخ طوسی نے ایک فقیہ کے فتوے کو دیکھا، اس نے بھی وہی فتویٰ دیا، تو تھوڑا سا ایک دل میں احتمال پیدا ہوا کہ یہی جو ہے نا جو فتویٰ ہے یہی واقع ہو سکتا ہے۔ دوسرے فقیہ کی اس نے دیکھا تو اس نے بھی وہی فتویٰ دیا، تو تھوڑا سا احتمال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہی جو ہے وہ قول معصوم ہو۔ تیسرے فقیہ کی کتاب کو اس نے دیکھا تو اس نے بھی وہی فتویٰ دیا ہوا تھا، تو احتمال میں اور زیادہ جو ہے نا اضافہ ہو گیا۔ چوتھے فقیہ کے اس نے فتویٰ کو دیکھا، پانچویں کو دیکھا، چھٹے کو دیکھا، حتیٰ کہ 9-10 فقہا کو جب اس نے دیکھا وہ ایک ہی فتویٰ دے رہے ہیں کسی مسئلے میں، تو اس کا وہ احتمال گویا کہ اطمینان میں بدل گیا کہ ایسا عادتاً یہ نہیں ہے کہ یہ 10 جو فقیہ فتویٰ دے رہے ہیں یہ گویا کہ یہ ویسے انہوں نے دے دیا ہو، تو اس سے عادتاً ملازمہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گا کہ یہی قول معصوم ہے۔ تو ایک مدرک گویا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف فتاویٰ کو جب دیکھا جاتا ہے تو عادتاً اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ یہی قول معصوم ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ وہ جو اجماعات رائے جائیں اصحاب کی زمانوں پر جو ہم تک نقل ہوئے ہیں، اس میں یہ بھی بہت قلیل ہے، یعنی ایسا بھی بہت قلیل ہے کہ عادتاً ملازمہ پایا جاتا ہو، یعنی اس بنیاد پر اجماع، یعنی زیادہ تر جو اجماعات ہیں وہ قید لطف کی بنیاد پہ ہیں یا دوسرے قواعد کی بنیاد پہ ہیں، یعنی عادتاً آیا ملازمی کی بنیاد پہ یہ بھی بہت قلیل ہے۔ اور اگر ہو بھی صحیح تو یہ بھی جو ہے نا اس سے بھی کوئی ایسا جو ہے نا وہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ عادتاً ایسا ملازمہ ہو، کیونکہ اس کا جو ہے نا یہ خبر حسی میں تو ایسا کہا جا سکتا ہے۔ مثلا جو روایت، جو الفاظ جو روایت کے ہیں، زرارہ بھی وہی نقل کرے، ایک اور راوی بھی وہی الفاظ نقل کرے، تیسرا راوی بھی وہی الفاظ نقل کرے، چوتھا راوی بھی وہی الفاظ نقل کرے، تو اس سے ہمیں یہ یعنی ایک بات عادتاً یہ کشف ہو جائے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ مثلا ہر راوی میں خود اس نے جو ہے نا وہ گھڑے ہوں یا اس کی زبان پہ ایسے آ گئے ہوں، تو ایسا نہیں، طبعاً ایسا یعنی عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے
تو لہٰذا حصی چیزوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ عادتاً ملازمہ ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ 9-10 روایتیں جب ہم ایک ہی مطلب کی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ قول معصوم ہے، یعنی جس کو خبر مستفیض کہا جاتا ہے۔ لیکن حدثی چیزوں میں تو ایک فقی کی طرف نسبت دیتے ہوئے یا 10 فقہا کی طرف نسبت دیتے ہوئے بات ایک ہی ہوتی ہے، وہاں پر تو جب ہے ہی حدث، تو لہذا 10 فقہا جب فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ بھی وہی احتمال ہوگا، ایک فقی اگر فتویٰ دے رہا ہے تو وہاں پر بھی وہی احتمال ہوگا، وہاں پر کہاں احتمال میں اضافہ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ اطمینان کی حد تک پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ حصی چیز تو ہے نہیں۔ جب وہ فتویٰ دے رہے ہیں تو آیا وہ پھر آگے کس بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ جو ہے نا اس سے کوئی بھی اطمینان پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پھر مصنف فرماتے ہیں کہ ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ مثلا یہ احتمال دیا جائے کہ اجماع تشرفی، کہ مثلا ایسا ہوا بھی ہے، بعض جو ہے نا فقہا کی زمانہ غیبت میں خود امام زمانہ علیہ السلام کے حضور، یعنی وہ متشرف ہوئے ہیں ملاقات کو، امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، امام علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، اور امام علیہ السلام کو کہ انہوں نے باقاعدہ عیناً معرفت بھی حاصل کیا، اور امام علیہ السلام سے پھر انہوں نے فتویٰ اخذ کیا ہے اور آگے اجماع کے ذریعے نقل کیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ہاں یہ ثابت ہو جائے تو یہ بھی پھر صحیح ہوگا، لیکن ایسا ثابت ہونا بھی یہ مشکل ہے۔ لہذا اب ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ نقل اجماع جو بھی ہے وہ گویا کہ اس کو آپ یعنی اجماع منقول کو آپ جزء سبب کے طور پہ لے سکتے ہیں، سبب تام کے طور پہ آپ نہیں لے سکتے، لہذا جزء سبب کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ اور بعد میں یہ ہے کہ جو منقول الیہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ باقی امارات ہیں یا باقی جو ہے دوسرے اقوال ہیں ان کو ان کے ساتھ منظم کرے، گویا کہ وہ یہی سمجھے کہ یہ اجماع محصل ہے اور میں خود گویا کہ حاصل کر رہا ہوں۔ پھر اس طریقے سے وہ کس بنیاد پہ اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے امام علیہ السلام کے قول کا، تو وہ اسی بنیاد پہ جو ہے نا گویا کہ وہ اس کو ایک اجماع کو جو ہے نا وہ دیکھے، اجماع محصل کے طور پہ دیکھے، یا یہ ہے کہ اس تمام مجموعے کو گویا کہ اس اجماع منقول کے طور پہ دیکھے، یعنی باقی امارات اور باقی اقوال کو ساتھ منظم کرے، تو لہذا ایک ہی طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى أُمُورٍ، چند امور پر تنبیہ لازمی ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ اجماع محصل میں مدرک کیا ہوتا ہے، ناقل اجماع کے نزدیک کیا مدرک اور کیا مبنی ہے، کس مبنی پر وہ اجماع کو ہمارے سامنے نقل کرتا ہے اور پھر اس کی کیا حیثیت ہے، وہ مبنی یا مدرک وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں۔ انہ قد مر ان مبنی دعوی الاجماع غالباً ہوا اعتقاد الملازمت عقلاً لقاعدۃ اللطف، مصنف فرماتے ہیں کہ گزر چکا ہے کہ دعوی اجماع کا مبنی غالباً ناقل کا اعتقاد ہوتا ہے، کہ ناقل کو اعتقاد حاصل ہے کہ رائے معصوم کے درمیان اور آرائے مجمعین کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے، عقلاً ملازمہ پایا جاتا ہے قید لطف کے تحت، جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ وہ یہ باطلۃ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے، قید لطف باطل ہے، یعنی قید لطف کا کوئی بھی ایسا تقاضا نہیں ہے کہ خدا، اور یعنی اسی تسلسل میں امام علیہ السلام جو خدا کی طرف سے منسوب ہیں وہ غیر عادی اور یعنی غیر ظاہری طریقے کے ساتھ وہ مجمعین کو جو ہے نا وہ ان میں اختلاف ڈال دیں، کوئی بھی ایسا لطف کا تقاضا نہیں ہے۔ او اتفاقاً بحدث رائے، یا یہ ہے کہ اسباب اتفاق، جس طرح ایک قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے، یعنی کہ سبب اور مسبب کے درمیان ایک قضیہ اتفاقیہ کے طور پہ اسباب اتفاق ملازمہ قائم ہو جائے اور اس کو جو ہے نا وہ ناقل کو امام علیہ السلام کی رائے کا اور امام علیہ السلام کے قول کا حدث ہو جائے،
من فتویٰ جماعت، ایک جماعت کے فتویٰ سے، اسباب اتفاق۔ فرماتے ہیں وہی غالباً غیر مسلمہ، غالباً یہ غیر مسلمہ ہے، یعنی اکثر طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہاں ہو جائے تو یہ اجماع قابل قبول ہے، اور یہ اس اجماع منقول کو خبر روایت کی حجیت کی ادلہ شامل ہوں گی اور یہ قابل قبول ہوگا۔ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَبْنَى الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْإِمَامِ، جہاں تک یہ والی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو اجماع منقول ہے اس میں جو ناقل اجماع ہے اس کا مبنی یہ ہے کہ گویا کہ امام علیہ السلام کو اس نے جو ہے نا شخصاً اس مجمعین میں دیکھا ہے جماعت میں، اویل علم برائیہ للاطلاع بما یلازمہ عادۃ من الفتاوی، یا ہم یہ کہیں کہ ناقل اجماع کو امام علیہ السلام کی رائے کا علم حاصل ہوا ہے للاطلاع بما یلازمہ عادتاً، کیونکہ عادتاً ملازمہ کو اس نے دیکھا، اس کو اطلاع حاصل ہوئی، وہ مطلع ہوا عادتاً ملازمے پر کہ فتاوی مجمعین اور رائے امام علیہ السلام کے درمیان عادتاً ملازمہ پایا جاتا ہے، جس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ تو ان دو صورتوں میں یعنی آیا اجماع دخولی ہو یا عادتاً ملازمہ فقلیل جداً، مصنف فرماتے ہیں یہ بھی بہت قلیل ہے۔ اجماعات جو متداول ہیں السنہ اصحاب میں، یعنی ہم یہ کہیں کہ آیا شیخ طوسی نے جو اجماع نقل کیا ہے ہو سکتا ہے وہ قریب کے دور کے تھے، مثلا تھوڑے سے واسطوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ گویا کہ اجماع حصی تھا، در حقیقت اجماع دخولی تھا، یعنی اس نے اسی یعنی مختلف فتاوی کو جو اس نے جمع کیا تو وہ مختلف واسطوں کے ساتھ امام علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں، تو گویا کہ ایک قسم کا وہ اجماع دخولی تھا، تو یہ بھی بہت قلیل ہے ایسا فرض کرنا یا ایسا جو ہے نا یقین پیدا کرنا۔ اسی طرح یہ ہے کہ عادتاً آیا ملازمہ یہ نہیں پایا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت قلیل ہے۔ بل لا یکاد یتفق العلم بدخول علی نحو الاجمال فی الجماعت فی زمان الغیبہ، بلکہ مصنف یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں علی نحو الاجمال بھی اگر ہم کہیں کہ جو ہے نا یہ یعنی کہ ناقل کو علم حاصل ہے گوئے کہ امام علیہ السلام کے دخول کا، یعنی ناقل نے جو اجماع نقل کیا ہم تک وہ اجماع دخولی ہے، زمانہ غیبت میں ہم ایسا چاہے وہ قریب کا زمانہ ہو، شیخ طوسی کا زمانہ ہو یا بعد کا یا اس سے بھی پہلے کہا تھا کہ زمانہ ہو یعقوب کلینی صاحب کا بھی، تو یہ اجماع دخولی جو ہوتا ہے، بلکہ اجماع کا دعویٰ جب سے ہوا یعنی کہ شیخ طوسی کے زمانے سے، مثلا وہ قریب کا زمانہ تھا، لیکن ہم کہیں کہ آیا اس کے اجماعات میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ اجماع دخولی موجود ہے، تو یہ غیبت کے زمانے میں ایسا اتفاق نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسا نہیں فرض کیا جا سکتا، یہ یقین پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ قریب کے زمانے میں ہونے کی وجہ سے آیا وہ اجماع دخولی کو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نقل کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں یقین کی جا سکتی۔ وَإِنْ اُحْتُمِلَ، ہاں مصنف فرماتے ہیں ایک ہی اجماع فقط جو ہے نا وہ اس کا احتمال دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ غیبت کے زمانے وہ یہ ہے کہ تشرف بعض الاوحداء بخدمتہ، یعنی بعض فقہا وہ متشرف ہوئے، باقاعدہ ان کو جو ہے نا یہ توفیق ہوئی کہ وہ امام علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی، و معرفتی، اور امام علیہ السلام کی انہوں نے عیناً معرفت یعنی گویا کہ سامنے امام علیہ السلام کو دیکھا، امام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو احیاناً ایسا ہو جائے مثلاً کوئی فقیہ کسی کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے اور پھر امام علیہ السلام سے وہ فتویٰ پوچھے اور پھر آگے اجماع کے لفظ کے ذریعے نقل کرے، ہاں ایسا اگر یہ ایسا ہے تو یہ پھر قابل قبول ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قید لطف باطل ہے، اتفاقاً یہ ہے یعنی امام علیہ السلام کی رائے کا حدث پیدا کرنا اسباب اتفاق قضیہ اتفاقی کے طور پہ، تو یہ اکثر اجماعات میں موجود نہیں ہے، ہاں کہیں کہیں پر ہے تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اجماع دخولی بھی غیبت کے زمانے میں اگر کوئی ایسا ہو جائے تو صحیح ہے، قابل قبول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا فرض کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا عادتاً یعنی ملازمے کا قائل ہونا تو یہ بھی بہت قلیل ہے اگر ایسا ہو جائے۔ یعنی خلاصہ کلام میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اجماعات ہیں یہ احیاناً تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار،
مثلا 10 اجماعات میں سے ممکن ہے کوئی ایک اجماع ایسا ہو کہ جو قابل قبول ہو، لیکن اکثر اجماعات ایسے ہیں کہ وہ پھر جس مبنی کی بنیاد پر بھی ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ ہوا کہ فلا یکاد یجدی نقل الاجماع، اجماع منقول کا ہمارے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، الا مگر یہ کہ من باب نقل سبب، فقط ایک سبب کے نقل کا فائدہ ہے، یعنی گویا کہ ان کی محنت یہ ہے کہ انہوں نے مثلا ہمارے سامنے سبب کو نقل کر دیا۔ مثلا شیخ طوسی نے گویا کہ اجماع کا جب دعویٰ کیا تو اتنا تو کم از کم ہے کہ اس نے یعنی جو ہے نا وہ یعنی کم از کم 5 یا 6 فقہا کے فتویٰ کو اس نے دیکھا ہوگا، تب ہی اس نے اجماع جو ہے نا وہ اجماع کا لفظ استعمال کیا، تو لہذا اس نے سبب کو ہمارے سامنے نقل کر دیا بالمقدار، اتنی مقدار میں کہ الذی احرز من لفظی، جو کم از کم لفظ اجماع سے محرز ہوتا ہے۔ مثلا لفظ اجماع سے کتنا محرز ہوتا ہے؟ علی الاقل اس نے 5 یا 6 فقہا کے فتویٰ کو دیکھا ہوگا۔ بما اکتنفی بھی من حال و مقال، یعنی جو بھی قرینہ حالیہ یا مقالیہ سے پتہ چلے، مثلا قرینہ حالیہ سے اگر یہ پتہ چل رہا ہو ان کی مثلا کتب کا ہم ملاحظہ کریں تو یہ پتہ چل رہا ہو کہ انہوں نے بہت زیادہ فقہا کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو یعنی 10 فقہا کے فتویٰ کو انہوں نے اسی لفظ اجماع کے ذریعے گویا کہ ہم تک نقل کیا۔ تو یہاں پر یہ مصنف فرماتے ہیں کہ بس یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہے کہ ایک سبب ہم تک نقل ہوا ہے۔ وَيُعَامَلُ مَعَهُ معاملۃ المحصل، اب اگلی محنت ہم نے خود کرنی ہے اور معاملہ محصل اس کے ساتھ یعنی اجماع محصل والا معاملہ کرنا ہے، یعنی باقی اقوال کا ہم نے خود مطالعہ کرنا ہے، باقی امارات کا، باقی قرائن کو ہم نے خود دیکھنا ہے، اور پھر ہم نے رائے معصوم آیا پھر اس سے کشف ہوتی ہے، اس کا یقین ہم نے خود پیدا کرنا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔